مجید میں سورہ بقرہ کی آیت 46 یعنی 46 آیت مبارکہ کی مختصر سی تفسیر ہوگی۔ پہلے میں ابتداً اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں دو باتیں بیان کی جا رہی ہے کہ جو بندے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جن کے سینوں میں خدا کا خوف، خدا کی خشیت ہوتی ہے، جو خشوع اور خضوع والے بندے ہوتے ہیں، ان کے پاس دو عظیم نعمتیں ہوتی ہیں۔ پہلی نعمت یہ ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہیں یقین ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی خاص صفت ہے کہ وہ ساری زندگی بھر ان کے سارے معاملات، ان کی کاروبار، تجارت، دکانداری، عبادات، ریاضات، نکاح، یہ جتنے معاملات ہیں زندگی کے ساری زندگی میں اللہ کے نیک بندے ہمیشہ یہ تصور، یہ خیال پختہ رہتا ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، انہیں یہ یقین ہوا کرتا ہے۔ اور جب بات یقین کی آئی، آپ اور ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں بھی یقین ہے کہ ہمیں رب سے ملنا ہے، رب سے ملاقات کرنا ہے، لیکن یقین اور یقین میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک یقین اور دوسرا یقین برابر نہیں ہو سکتا۔ یقین کی قسمیں علماء نے بیان فرمائی ہے۔ ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک عین الیقین ہوتا ہے، اور ایک حق الیقین ہوا کرتا ہے۔ یقین کے بھی مراتب ہے، درجات ہے۔ ہر انسان ہر ایمان والے سے پوچھے کہ رب سے ملاقات کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ہر کوئی کہے گا کہ یقیناً رب سے ملاقات کرنا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کسی انسان سے پوچھے مرنے کا یقین ہے یا نہیں ہے، کوئی انسان انکار نہیں کرے گا، ہر انسان کہتا ہے کہ رب مرنا ضرور ہے، مرنا یقیناً ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن جب مرنا یقینی ہے، یقین سے جانتے ہیں، لیکن پھر موت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا یقین کامل نہیں ہے، ہمارا یقین مکمل نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، شیخ حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ زبان سے چند باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل اس کے خلاف میں کرتے ہیں۔ زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں مرنا ضرور ہے، لیکن کام ایسا نہیں کرتے کہ مرنے کی تیاری کرے، موت کے لیے تیاری کرے، کام عمل کردار کیریکٹر ویسا نہیں بناتے۔ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے ثابت نہیں کرتے کہ وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ جنتیوں والے اعمال نہیں کرتے۔ جنتیوں والے اعمال کیا ہے؟ نماز، روزہ، عبادات، والدین کی خدمت، حسن اخلاق، حلال کی کمائی، حلال رزق، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ زبان سے تو دعویٰ ہے کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن کردار، کیریکٹر، ہمارا عملی زندگی یہ بتلاتی ہے کہ ہم جنت میں جانا نہیں چاہتے ہیں، ہمارا عملی زندگی بتلاتی ہے۔ اسی طرح ایک دعویٰ انسان کرتا ہے کہ ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک ایمان والا کہے گا کہ اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا، اللہم اجرنا من النار، مولا ہم کو جہنم سے بچا لے۔ لیکن کام کیا کرتے ہیں؟ کام تو وہی کرتے ہیں جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ نمازوں سے غفلت، عبادتوں سے غفلت، زبانوں پر گالی گلوچ، گانے، فلمیں، ڈرامے، بے حیائی، ظلم و زیادتی،
ریاکاری، دکھاوا، یہ سارے اعمال جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو زبان سے کہہ لینا اور ہے، لیکن حقیقت میں اس کو اپنانا اور ہے۔ زبان سے کہنا کہ مرنا ایک دن ضرور ہے، لیکن زبان سے کہنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم جب مرنے کا یقین رکھتے ہیں تو پھر ہم اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں، کیا پلاننگ کر رہے ہیں، کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ہم روزانہ صبح میں اٹھتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اپنی روٹی روزی کے لیے، محنت کے لیے گھر کے باہر نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ کوئی دکان جاتا ہے، کوئی جاب کو جاتا ہے، کوئی کچھ کام کرتا ہے کہ محنت کریں گے تو پھل ملے گا، لیکن آخرت کے معاملے میں ہم غفلت میں، کاہلی میں، سستی میں، لاپرواہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے، ہمارے جیسا نہیں۔ ان کا ظاہر بھی یقین کرتا ہے، ان کا باطن بھی یقین رکھتا ہے، ان کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے۔ ظاہر سے یقین کی باتیں ہیں، لیکن عمل سے، کردار سے اور اپنے قلب سے یقین نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ جائے کہ ہمارا جو یقین کا جو درجہ ہے بہت کمتر ہے، بہت کمزور ہے، بہت ناقص ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے، ان کا یقین کا درجہ بہت بلند و بالا ہے۔ وہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کے خیال سے بھی وہ ڈر جایا کرتے ہیں، گناہ کے تصور سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ اسی مقام پر ٹھہر کر علامہ اقبال نے فرمایا تھا، گناہ کا تصور ہی جہاں سے مٹ جائے اے اقبال، گناہ کا تصور ہی جہاں سے مٹ جائے اے اقبال، گر ہو جائے یقین پیدا کہ خدا دیکھ رہا ہے، گر ہو جائے یقین پیدا کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا کے دیکھنے کا یقین ہے ہمیں، ہم مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، لیکن جیسا یقین ہونا چاہیے اگر ویسا یقین مل جائے تو انسان گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں گناہ کا تصور بھی انسان نہیں کرے گا، نافرمانی کا تصور بھی انسان نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یقین ہو اپنے رب سے ملاقات کرنے کا۔ جو یقین والے ہوتے ہیں منزلیں ان کو راہ دیا کرتی ہے، اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وسوسے انہیں قدم قدم پر ڈگمگانے لگتے ہیں۔ یقین والے بندے کامیاب ہے کہ رب سے ملاقات کرنا ہے تو جب کرنا ہے اس کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر بندہ گناہوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف اس کے قدم نہیں اٹھا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اس آیت مبارکہ میں پہلی بات فرمایا کہ وہ اللہ کے جو نیک بندے، خوف خدا والے، خشیت الہی والے، جو نیکوکار بندے ہیں، ان کو یقین ہوتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، رب سے ملاقات کرنا ہے، رب کی ملاقات کا یقین ہوتا ہے۔ تو رب کی ملاقات ہو، اور جس کوئی کسی اپنے سے بڑے عہدے والے، منصب والے سے کوئی ملاقات کرتا ہے تو کوئی ایسا ملاقات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ہم سے ناراض ہو، وہ ہم سے خفا ہو۔ ہم اپنے کسی محبوب سے جس کو ہم چاہتے ہیں یا جو ہمیں چاہتا ہے، ہم اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس حال میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے خوش رہے، وہ ہم سے راضی رہے، وہ ہم کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ تو اسی طرح اللہ والے جب رب سے ملاقات کا یقین کرتے ہیں تو زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ رب سے جب ملاقات ہوتی ہے تو رب بھی ان سے راضی ہوتا ہے، وہ بھی رب سے راضی ہوتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے
جس کی طلب ہے، تمنا ہے کہ جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، لمحہ لمحہ جس کی ایک ایک نعمت کے ہم محتاج ہیں، اس رب سے ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو رب سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرمایا کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو موت ہے یہ دراصل رب سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاقات کروا دیتا ہے۔ موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملاقات کرا دیتا ہے، ملا دیتا ہے، پہنچا دیا کرتا ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ موت کو پسند نہیں کرتے، وہ موت کو مکروہ نہیں سمجھتے، بلکہ موت کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے ایک نعمت سمجھتے ہیں۔ موت کو وہ اپنے لیے محبوب سے ملاقات کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جو اللہ کے نیکوکار محبوبین ہیں، مقربین ہیں، صالحین ہیں، جن کی زندگی رب کی عبادت و بندگی میں، رب کو راضی کرنے میں گزری ہے، وہ موت کو ناپسند نہیں کرتے، بلکہ وہ موت کو پسند کیا کرتے ہیں کہ اسی کے ذریعے ہم اپنے محبوب سے ملاقات کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنے بزرگان دین اولیاء اللہ کا جب وصال ہوتا ہے، اسی وصال کی تاریخ کو ہم عرس شریف مناتے ہیں۔ عرس کیوں مناتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو دنیا سے رخصت ہوئے اس دن، ہم سے جدا ہوئے اس دن۔ ہم مخلوق جو ان سے ملاقات کرتی تھی، ان سے ملاقات کر کے فیض ملتا تھا، وہ تو اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ تو غم کا دن ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کو عرس شریف کا نام دیتے ہیں۔ اسی لیے دیتے ہیں کہ وہ ہم سے تو جدا ہوئے ہیں لیکن رب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، رب سے ملاقات کا دن ہے۔ اسی لیے اس دن کو عرس شریف کہہ کر وصال کا دن، وصال یعنی بندے کا رب سے ملاقات کا دن کہہ کر منایا کرتے ہیں۔ یہ ہم جیسے عام لوگوں کے لیے نہیں، یہ اللہ کے نیکوکار بندوں کے لیے ہے کہ وہ رب سے ملاقات کرتے ہیں، اپنی زندگی کو اس طرح گزارتے ہیں۔ ان کے اخلاق اتنے پیارے، اتنے کردار ان کا اتنا پیارا کہ کسی بزرگ نے کہا کہ جب تم دنیا میں آئے تھے، تمہارے آنے کے وقت تم دنیا میں روتے ہوئے آئے تھے اور سارے لوگ ہنس رہے تھے کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ روتے ہوئے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ اگر کوئی بچہ خاموش پیدا ہو جائے تو سمجھ جاتے ہیں کہ بچہ مردہ پیدا ہوا۔ تو کہنے والے بزرگان دین اسلاف نے کہا کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو تم روتے ہوئے آئے تھے، تمہارے لیے تمہارے جو رشتہ دار تھے وہ ہنس رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، لیکن دنیا میں آنے کے بعد اپنی زندگی کو اتنا بہتر بناؤ، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے کیریکٹر کو اتنا عمدہ کرو، اتنا بہتر بناؤ، اتنا پاکیزہ بناؤ کہ جب تم اس دنیا سے رخصت ہونے لگو تو تم یہاں سے رخصت ہوتے وقت مسکراتے ہوئے گزر جاؤ اور لوگ تمہاری اچھائیوں کو یاد کر کر روتے رہے، لوگ تمہاری اخلاق کو یاد کر کر، تمہاری سخاوت کو یاد کر کے، تمہارے کردار کو یاد کر کے، تمہارے کیریکٹر کو یاد کر کر لوگ روتے رہے اور تم اپنے رب سے مسکراتے ہوئے خوشی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی پہلی جو صفت ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں، ان کا یقین بہت بلند و بالا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور اپنی ساری زندگی اسی ملاقات کی تیاری کیا کرتے ہیں، اپنی ساری زندگی اسی ملاقات کی تیاری کرتے ہیں کہ رب سے ملاقات کرنا ہے تو خالی بغیر عمل کے رب سے ملاقات ہو، رب ناراض ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی ملاقات کو بہتر بنانے کے لیے، اس حال میں رب سے ملے کہ وہ ہم سے راضی رہے، اس کے لیے وہ محنتیں کرتے ہیں۔
ساری زندگی مجاہدات کرتے ہیں، اپنے نفس کو، اپنی انا کو کچل ڈالتے ہیں، لوگوں کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں، محبتوں سے پیش آتے ہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اپنے رب کی ملاقات ساری زندگی اولیاء اللہ، بزرگان دین، اللہ کے محبوبین، مقربین، صالحین، قیامت تک جتنے نیکوکار آتے ہیں ان کی زندگی میں صرف یہی تیاری رہتی ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، اس کی ملاقات کی تیاری میں وہ گزارا کرتے ہیں۔ جس طرح ہم کہیں شادی بیاہ کے موقع پر کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی دعوت میں جاتے ہیں، تو جس طرح ہم اپنے آپ کو سجنے سنوارنے کے لیے کچھ وقت لیتے ہیں، کچھ ٹائم لیتے ہیں کہ پہلے ہم تیار ہو جائے کہ جس جگہ پر ہم جا رہے ہیں، شادی میں یا ولیمے میں یا کسی دعوت میں یا جس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، جانے سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، پریپیئر کرتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے آپ کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تم مخلوق سے ملاقات کے لیے تیاری کرتے ہو، لیکن افسوس خالق سے ملاقات کے لیے تم کوئی تیاری نہیں کرتے ہو۔ لہٰذا خالق سے جب ملاقات کے لیے جا رہے ہو، اور وہ ملاقات کا پروانہ کبھی بھی آ سکتا ہے، اسی لیے وہ ہمیشہ یہی سوچ، یہی فکر، یہی خیالات میں رہتے ہیں کہ ہم رب سے ملے تو رب ہم سے راضی رہے اور ہم رب کی عطاؤں سے راضی رہے۔ تو یہ پہلی صفت ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کے نیک بندے یہ یقین رکھتے ہیں کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مطلب جہاں سے وہ آئے تھے اسی رب کی بارگاہ میں انہیں حاضر ہونا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں حاضری کا جو خوف، جو ڈر، جو خشیت ان کے سینے پر رہتا ہے، اس کی ایسی ایسی مثالیں انہوں نے دنیا میں ظاہر کی کہ ہمیں رب سے ملاقات کرنا ہے اور اس کی بارگاہ میں ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ وہ دن کون سا ہے؟ تو اس آیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں جو لوٹ کر جانے کا قرآن مجید میں کئی آیتوں میں جو ذکر کیا گیا، یہ بتلایا گیا کہ بندو یہی تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں سے کوچ کر کر جانا ہے۔ قرآن میں ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں آیتیں ہیں، بے شمار آیتیں ہیں، کئی درجنوں کی آیت مبارکہ ہے جس میں بار بار بندوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، متنبہ کیا جاتا ہے کہ بندو یہی سب کچھ نہیں ہے، اپنے خالق کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں تمہاری حاضری ہوگی، وہاں پر اولین بھی ہوں گے، آخرین بھی ہوں گے، نیکوکار بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے، تمہارے اپنے رشتہ دار بھی ہوں گے، غیر بھی ہوں گے۔ تو بار بار قرآن مجید میں یہ اس لیے ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ بندے اس دنیا کو ہی اپنا حقیقی گھر نہ سمجھ بیٹھے، اس دنیا، اس فانی دنیا کو ہی اپنا حقیقی مرکز نہ سمجھ بیٹھے۔ حقیقی جو لوٹنے کی جگہ ہے وہ رب کی بارگاہ میں لوٹنا ہے۔ وہ قرآن مجید نے فرمایا يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے رحمت فرما دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹائے جاؤ گے۔ کئی آیتوں میں بندوں کو لوٹائے جانے کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کوئی اس دنیا کو اپنا حقیقی گھر، اپنا حقیقی مکان سمجھ نہ بیٹھے، چونکہ دنیا میں آنے کے بعد انسان غفلت میں، دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ میرا زندگی کا مقصد یہی ہے، میرا گھر یہی ہے، میں ہمیشہ یہیں پر رہنے والا ہوں، یہ تصور انسان کو جاتا ہے۔ تو اسی لیے خالق کائنات قرآن مجید میں آپ اس کے ترجمے کو اٹھا کر دیکھیں،
بار بار ہر چند آیتوں میں کہا جاتا ہے کہ تمہیں رب کی بارگاہ میں لوٹنا ہے، رجوع کرنا ہے، حاضر ہونا ہے۔ وہ رب تعالیٰ تمہاری زندگی کے تمام اعمال کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر دے گا۔ تمہارے لیے کتابیں لکھی جا رہی ہے، نامہ اعمال تیار کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ بندہ اس فانی دنیا کو اپنا حقیقی گھر سمجھ نہ بیٹھے، کہیں دھوکے میں نہ پڑ جائے، کہیں غفلت میں نہ پڑ جائے۔ اسی لیے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، اس دنیا کا بازار اٹھنے والا ہے، اور تم اس دنیا سے کوچ کرنے والے ہو، رب سے ملاقات کرنے والے ہو، لہذا تمہیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ جب بات تیاری کی آئی، ایک حدیث پاک حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جو قیامت کی بارے میں بار بار قرآن میں ذکر کیا گیا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، نیکوکاروں کو نیکیوں کا بدلہ دیا جائے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بندہ ایک ذرہ برابر بھی خیر کا کام کرے گا تو وہاں پر وہ دیکھ لے گا، جو بندہ ذرہ برابر بھی شر کا کام کرے گا تو وہ وہاں دیکھ لے گا۔ یہ جو بار بار قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، یہ آخر قیامت آئے گی کب؟ جب پوچھنے والے نے پوچھا تو میرے آقا نے یہی فرمایا، اے میرے صحابی، قیامت کب آئے گی یہ سوال کر رہے ہو، اچھا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ ما اعددت لہا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو حضور نے تیاری کی طرف توجہ دلائی ہے۔ وہ صحابی رسول نے عرض کیا کہ آقا میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن انہی کے ساتھ میں رہو گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنی محبتوں کو بھی، اپنی چاہتوں کو، اپنی رغبتوں کو، اپنی تمام تر توجہات کو رسول پاک علیہ السلام سے جوڑ لینے ہی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو الغرض اس آیت کریمہ میں اللہ کے نیک بندوں کی دو خاص صفتیں بیان کی گئی کہ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے کا پکا یقین کرتے ہیں، ان کے یقین میں کوئی متزلزل نہیں ہوتا ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، پکا یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ انہیں رب کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے۔ اسی لیے وہ نماز، روزے، عبادات، نیکیاں، اعمال صالحہ ان کے لیے بھاری نہیں ہوتے، وہ آسانی سے نیکیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے اس درس کے فیض کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو بھی اللہ تعالیٰ مضبوط یقین کی دولت سے سرفراز فرما دے، رب کی بارگاہ میں حاضری کا تصور ہمیشہ ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں، ہمارے دل و دماغ پہ قائم و دائم فرما دے۔ جو کچھ بھی کہا گیا، سنا گیا، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا